برائے خوشنودی شہزادی کونین، محرومہ کونین، مخطوبہ کونین، وابیہا و بالیہا و بنیہا و امیہا، بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بر چہرہ دلربا وحدی فرزند زہرا یوسف زہرا وارث زہرا قائم آل محمد آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلند سے بلند تر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الفاتحہ. برائے خوشنودی ائمۃ البقیع علیہم السلام بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا برائے سلامتی امام زمان سب مل کے بلند آواز سے ہاتھوں بلند کر کے تلاوت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم خذ الحجت من حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اور دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق وعاقبهم الاوصیاء تکمیلا للدین وفضل محمد علی العالمین. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين المكرمين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. والصلاة والسلام على إمامنا المنتظر الهادي المرتقب اللهم عجل الله تعالى فرجه وقرب زمانه وكسر انصاره وأهلك أعداءه وسهل الله تعالى مخرجه والآهدين تحت اللواء والمستشهدين بين يدي الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں تمام تر حمد و ستائش اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام تر عبادتوں ریاضتوں کبریائی اور بندگی کا سزاوار ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو امن یجیب المضطر کی منزل کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب اسے پکارتا ہے.
حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو امن یجیب المسترہ کی منزل اور ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، کہنے کا صحیح حقدار ہے وہ پروردگار، وہ مالک کائنات، وہ رب کائنات، جس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے۔ شہزادی کونین صحیفۃ الزہرا میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں بہترین جملے شہزادی کے۔ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جو چکنے پتھر پر، ٹھوس پتھر پر چونٹی کے قدموں کے نشانوں کو دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی گزرگاہوں کو دیکھ لیتا ہے، فلائنگ روٹس کو دیکھ لیتا ہے، پرواز کے آثار کو دیکھنے والا ہے وہ پروردگار۔ شہزادی کہہ رہی ہے حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کی حمد کا احساس تمام بولنے والے مل کر نہیں کر سکتے۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کا حق کوشش کرنے والے مل کر ادا نہیں کر سکتے۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے، چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں شہزادی کی دعا سے۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے مل کر شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ حیات دینے والا ہے اور وہ مارنے والا ہے، بزرگ ترین ہے، صاحب انعامات ہے، صاحب انعامات ہے پروردگار۔ اور ہم اہل ولا، اہل عزا، شیعان حیدر کرار، ہم پر خدا کا خاص لطف و کرم ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو، ہماری محبتوں کو اس مرکز و محور پر قرار دیا جہاں وہ چاہتا تھا کہ تمام انسانوں کی محبتیں جمع ہو جائیں۔ مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، حضرت موسیٰ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زمین پر بیٹھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور خاک پر بیٹھا ہے، جس انداز میں بیٹھا ہے، جس طرح سے بیٹھا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ کا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے، کلیم اللہ تھے، جب دل چاہتا تھا خدا سے کلام کرتے تھے، اور بڑے بے تکلف نبی تھے۔ ہر نبی کا ایک مزاج ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے بے تکلف نبی تھے، جو دل میں آتا تھا خدا سے پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ خدا سے کہتے ہیں پروردگار تو نے فرعون کو کیوں پیدا کیا؟ فرعون کو ہلاک کر دے، تیرے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہلاک کر دے۔ یہ حضرت موسیٰ سوال کر رہے ہیں پروردگار سے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ وہ میری قضا و قدر کے مطابق۔ ایک مرتبہ پروردگار سے کہہ رہے ہیں پروردگار کچھ ایسا کر دے کہ لوگ مجھے برا بلا نہ کہیں، لوگ مجھے برا بلا نہ کہیں۔ پروردگار نے کہا موسیٰ تم مجھ سے وہ چیز طلب کر رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی۔ ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں، ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں، اور کتنی مثالیں آپ کے اذان عالیہ میں آ رہی ہوں گی یقیناً۔ خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم پر جو مصیبت آتی ہے تم نے خود کمائی ہے۔ حضرت موسیٰ گزر رہے ہیں، دیکھا ایک شخص ہے جو زمین پہ بیٹھا ہے، آنکھ سے نابینا ہے، اور ظاہری طور پر جو بظاہر لگ رہا ہے دنیا کی نعمتوں کی طرف سے ہاتھ تنگ ہے، لیکن اس کی زبان پر شکر خدا ہے، خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کس بات پر شکر ادا کر رہے ہو، کیوں شکر ادا کر رہے ہو؟ بڑا بہترین جملہ عزیزان۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا کس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہو، تو کہتا ہے میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس پوری بستی میں فقط میں واحد ہوں، میں توحید کا ماننے والا ہوں، میں خدا کا ماننے والا ہوں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ہم اہل ولا ہیں، اہل عزا ہیں، شیعان فاطمیہ بحمدللہ، پروردگار کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں۔ ہاں عزیزاں، ہم کیوں نہ پروردگار کا شکر ادا کریں کہ حب پنجتن کا خزانہ ہمارے پاس۔ ہم اہل ولا، اہل عزا کیوں نہ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، اس دنیا میں خدا سے محبت کرنے والے بہت ہیں، لیکن جن سے خدا نے محبت کی وہ فقط یہ 5 ہیں۔ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ ہر سانس کے ساتھ عزیزان خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ خدا نے ہمارے دل میں ائمہ کی محبت کا چراغ روشن کیا۔ 1400 سال سے یہ خاندان ہے نا جو ہم سے 1400 برس پہلے اس دنیا میں آیا، 1400 سال سے ہم ان کی محبت پر جمے ہوئے ہیں، ان کی محبت پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی ولایت کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے نا۔ ایمان بہت عظیم نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ ایمان سے بڑی نعمت ہے یقین۔
یقین ایمان سے بڑی نعمت ہے، بہت کم لوگوں میں تقسیم ہوئی ہے یہ نعمت جو ہے، یقین کی نعمت، عزیزہ نعمت۔ بہت سے لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں لیکن صاحبان یقین نہیں ہوتے۔ خدا ہمیں آخری لمحے تک صاحبان ایمان میں رکھے، صاحبان یقین میں رکھے۔ 1400 سال سے ہم ان کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم محافل و مجالس برپا کرتے ہیں، یہ جو ہم جشن کی محافل برپا کرتے ہیں، یہ جو ہم کربلا جاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں نا امام کے نام پر، خرچ کرتے ہیں نا، پیسے جمع کرتے ہیں، عزاداری کریں گے، امام کے نام پر خرچ کریں گے۔ اور شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے۔ جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ آتا ہے نا؟ آتا ہے، آپ سب تائید کریں گے عزیزاں۔ یہ جو میں اور آپ حسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں نا، میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے ایک جگہ عرض کیا تھا، ساری تیاریاں سید الشہداء کی ذات سے شروع ہوتی ہیں، سب کچھ سید الشہداء کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو ہم امام کے نام پر خرچ کرتے ہیں نا، یہاں سے نور ملتا ہے، فیض ملتا ہے، جو ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، جو ہماری نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے، جو ہماری نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ یہ نور ہے، یہ فیض ہے جو سید الشہداء کی نسبت سے ہے۔ اور یہ جس آسانی سے غیب کو کھینچ کر ہم اپنے گھروں میں لے آتے ہیں نا گھروں میں غیب کھینچ کر غیب کو، کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ غیب کو کھینچ کر ہم اپنے گھروں میں لے آتے ہیں۔ یہ غیب اتنا ایکسیسیبل نہیں ہے عزیزان مان، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیب اتنا ایکسیسیبل نہیں ہے، ہر کوئی غیب کو کھینچ کے اپنے گھروں میں نہیں لا سکتا، ہم لے آتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے۔ اور یہ جوش خطابت کے جملے نہیں، حدیث قصہ گواہی دے رہی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جہاں مومنین جمع ہوتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے سے اتصال کی جگہ ہے، جزا ہے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں، جب سید الشہداء نے مدینہ تک کیا 28 سے، جب امام نے جملے ارشاد فرمائے خطبے میں، ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ امام نے فرمایا کہ ہم خاندان اہل بیت سے، ہم مادن الرسالہ ہیں، ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اور ہم پر خدا رحمتیں نازل کرتا ہے، ہم اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت سے، یہ امیر المومنین سے اتصال کی جزا عزیزہ، ہمارا تعلق اس سے ہے کہ غیب جس کی 2 انگلیوں پہ چلتا ہے، ہمارا تعلق اس سے ہے کہ جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ ایسا ہی ہے، الحمدللہ، خدا کی دی ہوئی عطا ہے، خدا کا کرم ہے، خدا کا لطف ہے۔ خدا سورہ لقمان میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائے، تمام دریا سیاہی بن جائے، اس میں 7 دریا اور شامل ہو جائے، تب بھی میرے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے سورہ لقمان میں۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں، 9ویں امام، خدا کی قسم ہم وہ کلمات ہیں کہ جن کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں، 9ویں معصوم۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام جن و انس مل کر کوشش کریں، تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے، علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے۔ عزیزاں، 2 ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خدا کی کیا ہے؟ نعمت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک خدا کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، سورہ ابراہیم گواہی دے رہی ہے، سورہ نحل گواہی دے رہی ہے، ایک خدا کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، ایک علی ابن ابی طالب کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے۔ یا علی درود شاہ نجف بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت سے علی سے محبت کی امید ایسی ہی رکھتا ہوں جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی امید رکھتا ہوں۔ رسول کی حدیث ہے، کشف الغمہ میں ملتی ہے، اور دیگر جگہوں پہ حدیث کافی جگہوں پہ موجود ہے کہ علی کی محبت میں آپ محسوس کیجئے گا عزیزان ایمان، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا، آپ محسوس کیجئے گا۔ آل محمد، علی کی محبت میں ایک دن گزارنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہ سال بھر کی عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ علی کی محبت میں ایک دن گزارنا
साल भर की इबादत से बेहतर। हम क्या जाने अली कौन है। ज़बान रिसालत से फैसला हो गया है, या अली नहीं पहचाना कोई खुदा को सिवाय मेरे और तुम्हारे, नहीं पहचाना कोई मुझे सिवाय तुम्हारे और खुदा के, नहीं पहचाना कोई तुम्हें सिवाय मेरे और खुदा के। हम क्या जाने अली कौन है। जानते हैं चौथे मासूम सफ़र किया करते थे अपनी ऊँटनी पर, चैन नहीं मिलता था, सुकून नहीं मिलता था। अपने बाबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, अपने जद की ज़ियारत के लिए जाते हैं। आज भी वो मकाम मौजूद है जहाँ पे वादी सलाम ख़त्म होती है, जाते हैं ज़ियारत के लिए, जाते हैं अपने जद के पास, अपने जद से मुलाकात के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुलाकात जो है ना, ये जो ज़ियारत है अमीरुल मोमिनीन की, महबूब परवरदिगार है, महबूब परवरदिगार है। छठे मासूम अपने जद की ज़ियारत के लिए जाते हैं, बार बार जाते हैं, और जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो एक जुमला कहते हैं, मौलाई अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरे मौला। कौन कह रहे हैं? छठे मासूम। ऐ मेरे मौला आप मेरी शिफात कीजिएगा। आप समझ रहे? मैं और आप क्या समझेंगे अली कौन है। अली का अक्ल में आ जाए वो मकाम नहीं। हम क्या जाने अली कौन है। जानते हैं इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनसे एक ज़ियारत मिलती है, ज़ियारत गदीर, जाकर पढ़िए, मफातिल जनान में मौजूद है। उलमा कहते हैं बड़ी यूनिक ज़ियारत है ये, जो ज़ियारत गदीर के दिन इमाम ने इरशाद फरमाई, बड़ी यूनिक ज़ियारत है। और ये ज़ियारत ऐसी ज़ियारत है जो किसी और मासूम से नहीं मिलती, इमाम हादी से मिलती है। इमाम हादी को कैद करके ले जाया जा रहा है, सामरा जा रहे हैं, दुश्मनों के दरमियान है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब गदीर का दिन आया ना, तो इमाम ने कहा मैं अपने जद की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ। इमाम अपने जद की ज़ियारत के लिए गए, इमाम हादी, और उसके बाद इमाम ने ज़ियारत इरशाद फरमाई। आप पढ़ें, इस ज़ियारत में इमाम ने 37 आयत कुरानी के ज़रिए अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल को बयान किए। 37 आयत कुरानी के ज़रिए से इमाम तकरार करते हैं बार बार। बड़ी खूबसूरत ज़ियारत है, बाखुदा मफाती में मौजूद है। इमाम बार बार तकरार करते हैं, या अली या अमीरुल मोमिनीन, आपके फ़ज़ाइल पर कुरान लुत्फ़ करता है, आपके फ़ज़ाइल पर कुरान लुत्फ़ करता है, यानी कुरान बात करता है। और इसका मिज़दाक़ ये आयत है, वमिन नासी मन युशरी, आपके फ़ज़ाइल पर कुरान लुत्फ़ करता है, और उसके मिज़दाक़ ये आयत है, मसलन वयुत में होना तामलहु बियती व मस्किना वसीला। एक एक करके इमाम आयतों को गिनवा रहे हैं, या अली या अमीरुल मोमिनीन, आपके फ़ज़ाइल छुपने वाले नहीं हैं। हम क्या जाने अली कौन है। जानते हैं ईमान लाने वालों के लिए कुल्ले ईमान, हर काम में मर्ज़ी यज़दान, इल्म में मुजस्सम कुरान, मोमिन इंदा उल्मुल किताब व कुल्लु शैइन नासिनहु फी इमाम मुबीन, ऐसा ही कुरान की आयतें गवाही दे रही हैं। इल्म में मुजस्सम कुरान, बोलने में कूनू मा सादिकीन, इबादत में वरकऊ मा राकिईन, सखावत में युतमौना तामलहु बियती व मस्किना व असीरा, और तहारत में युताहिरकुम तचीरा की मंजिल पर फाइज अली इब्न अबी तालिब के देखो ज़मीन बुर्ज इमामत का ताजदार अली, देखो ज़मीन बुर्ज इमामत का ताजदार अली, वफा में फ़र्ज सखावत में बेमिसाल अली, है चीदा फूलों में यूं गुले गुलाब अली, जो मुंतखब है बशर उस ज़मी का नाज अली, जनाब फातिमा बिनते असद का लाल अली, जहां हमें बाद मोहम्मद है बेमिसाल अली, हुजूरे राकिबे दोशे नबी तभी तो हुए, किए थे काम कुछ आला अली तभी तो हुए। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद। कभी फलक पे कभी ज़ेर आसमां है अली, कभी फलक पे कभी ज़ेर आसमां है अली, जहाँ जहाँ है मोहम्मद वहाँ वहाँ है अली, नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। खुशूद इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति सुल्तान औसिया, सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी साहिब अलता अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान ने, जब खुदा हमें कोई नेमत देता है ना, तो खुदा का एक कानून हरकत में आता है, और वो कानून क्या कहता है, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं नेमत में इजाफा करूँगा। और ये टर्म जो है वो बहुत वसी मायने रखती है, कम अज़ कम इतना होगा, नेमत मिलती रहेगी, नेमत मिलती रहेगी। हमारे साथ मुश्किल क्या है कि हमारी ज़िंदगी में हम खुदा की नेमतों में घिरे हुए हैं, और मैं तफसील में नहीं जा रही, आप सब जानते हैं।
ہم خدا کی نعمتوں میں سر سے لے کے پیر تک گرے ہوئے ہیں، لیکن ہم قدر نعمت نہیں کرتے، ہم نعمت کی ویلیو نہیں کرتے، ہم نعمت کی معرفت نہیں رکھتے، ہماری زندگی میں شکر نعمت کم ہے۔ میں اور آپ فرش ادا پر تشریف فرمائے، اس فرش ادا سے مجھے اور آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ میسج ملتا ہے جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ شکر نعمت کا۔ کربلا دیکھ لیجئے، سید الساجدین کا سجدہ شکر دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرن شکرا، لا الہ الا اللہ اخلاصا و صدقا۔ سیدہ زینب کا جملے دیکھ لیجئے جو بھائی کی لاش پہ کہے تھے اللہم تقبل منی ھذا القربان، یا شہزادی کا وہ جملہ جو دربار میں کہا تھا ما رأیت الا جمیلا۔ علماء بیان فرماتے ہیں اگر شہزادی کی کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، فقط یہ ایک فضیلت شہزادی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، سیدہ زینب۔ اور یہ سیدہ طاہرہ کی تربیت ہے جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ شکر نعمت، عزیزہ نعمت ہماری زندگی میں شکر نعمت نہیں ہے۔ مثلا میں اور آپ اس فرش ادا پر موجود ہیں، خدا نے دی ہے توفیق، میں اور آپ اس فرش پر آئے ہیں، نعمت ہے عزیزہ، یہ نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں۔ ولایت اہل بیت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے خدا کے پاس۔ ہم اس نعمت کو سمجھ رہے ہیں، ویلیو کر رہے ہیں۔ عزیزہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، 5ویں معصوم کی تبرک لے کر جائیے، آج کی مجلس کا تبرک یہ حدیث ہے۔ اگر میں اور آپ اس فرش اعضا سے ایک حدیث معصوم کی لے جائیں اور میں یہ سوچوں کہ میں اس حدیث پر عمل کروں گی، تو میرا یہ عمل کرنا عزیزہ نمان مجھے ایک حدیث کے برابر اہل بیت کے قریب کر دے گا۔ 1% ہی صحیح میرے اندر سے اہل بیت کا کردار جھلکنا چاہیے۔ علی میزان الاعمال زیارت میں ہم پڑھتے ہیں، 1% ہی صحیح۔ اور اگر ہر کوئی یہاں سے ایک ایک حدیث لے کر جائے اور اس پر عمل کرے تو ہمارا یہ جمع ہونا اہل بیت کے کردار کی جھلک بن جائے گا عزیزہ۔ 5ویں معصوم کی حدیث ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 6ٹھے معصوم کی حدیث عرض کروں۔ 6ٹھے معصوم ارشاد فرماتے ہیں بادرو اولادکم بالحدیث، اپنے بچوں کو ہماری احادیث سکھاؤ، ہماری احادیث سکھانے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ گمراہ فرقہ انہیں اپنی باتیں سکھا دے۔ یہ امام کی حدیث ہے، یہ امام کی حدیث ہے۔ ہماری باتیں اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دو، ہماری حدیثیں، ہماری بات کرو اپنے بچوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہ فرقہ آج نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں میڈیا کا دور ہے، میڈیا وار ہے، باہر وسواس الخناس ہے، بچوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں۔ اگر میں اور آپ بچوں سے بات نہیں کریں گے، بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ڈالیں گے، 40 حدیثیں جو یاد کر لیتا ہے، ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ 40 حدیثیں اگر کوئی یاد کر لیتا ہے، معصوم فرما رہے ہیں امام ہادی، قیامت کے دن فقیہ مشہور ہوگا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم بنو امیہ کی ذمہ داری نہیں، وہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا رہے ہیں۔ کتنے میسیجز آ رہے ہیں، کتنی ویڈیوز بن رہی ہیں، اہل بیت کے خلاف کتنا کام ہو رہا ہے، مولا کی محبت، مولا کی ولایت، بہت کام ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ امام فرما رہے ہیں اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری باتیں ڈال دو، ہماری حدیثیں ڈال دو۔ 6ٹھے معصوم کی حدیث ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور جملہ عرض کروں، خطبہ امام کا، خطبہ نمبر 103، مولا کائنات علی بن ابی طالب، امام ارشاد فرما رہے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب دین کو اس طرح سے، دین اسلام کو اس طرح سے الٹ دیا جائے گا جیسے برتن کو اس کے اندر موجود چیز سمیت الٹ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ عزیز ہم کہ جب فروع کی اہمیت اصل سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ ایک بلڈنگ بنائیں، اگر بلڈنگ کی بنیاد اچھی نہیں ہوگی، آسمان تک بلڈنگ بنا لے، بلڈنگ صحیح بنے گی؟ نہیں بنے گی نا۔ ہاں، اگر اصل مضبوط نہیں ہے، اگر شاخیں آپ پانی دے رہے ہیں شاخوں کو لیکن جڑیں مضبوط نہیں ہیں، شاخوں کو پانی دینا فائدہ نہیں دے گا۔ اصل کیا ہے؟ اصل امامت ہے، اصل ولایت ہے جس کی غدیر تک بنیاد ڈالی گئی ہے۔ نہیں ڈالی گئی، غدیر پر جب رسول نے علی کو اٹھایا، اٹھا کر بتایا، بتا کر دکھایا، ہاں تبھی آیت نازل ہوئی تھی نا، دین مکمل ہوا، دین پسندیدہ ہوا، نعمت تمام ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اصل ولایت ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں 6ٹھے معصوم کی بھی بڑی مشہور حدیث ہے، نماز، روزہ، حج، سب چیزیں اپنی جگہ پر، بنیاد کیا ہے؟ ولایت اہل بیت۔ میں اور آپ کم میں موجود ہیں، کیوں موجود ہے کم میں؟ کم کس کے نام سے آباد ہوا؟ شہزادی معصومہ کم کے نام سے۔ کیوں آئی شہزادی معصومہ کم کو؟ امام رضا کیوں آئے تھے؟ درود بھیجیے امام کے نام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پوری دنیا میں علی کی اولاد بکھر گئی، کیوں؟ ولایت اہل بیت، بغض اہل بیت، بغض علی ابن ابی طالب، علی سے بغض تھا جو کرب و بلا تک پہنچا اور جس کی وجہ سے علی کی اولاد کبھی سامرا میں قید ہوئی، کبھی یہاں پر۔ ایسا ہی ہے عزیزہ نعمان، ولایت اہم ہے، ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔
5वें मासूम के इरशाद फरमाए, और ये नेमत है, लिहाजा आप इमाम की हदीस सुने और तबरर को लेकर जाए। बड़ी खूबसूरत हदीस है। इमाम इरशाद फरमाते, परवरदिगार तुमसे फ़कत 2 चीज़ें चाहता है। ये मेरे और आपके लिए बहुत आसान है कि हम इस हदीस पर अमल करें। जी, हम याद रखिए, ये हस्तियाँ वो इंसान कामिल हैं, इनकी ज़ात का ज़र्रा भी मेरे अंदर आएगा ना, मुझे कमाल तक लेके जाएगा। कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है। ऐसे ही है जीज़ान, ज़र्रा भी आएगा कमाल तक लेके जाएगा। इमाम फरमा रहे, खुदा तुमसे फ़कत 2 बातें चाहता है, इस्तग़फ़ार करो, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। और मैं और आप ज़ियारत आले यासीन पढ़ते, इमाम को सलाम करते हैं ना, इमाम क़याम में, इमाम क़ऊद में, इमाम नमाज़ शब में, इमाम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। हाँ, रसूल की सीरत में रसूल इस्तग़फ़ार करते थे। इमाम फरमा रहे, इस्तग़फ़ार करो, खुदा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। शुक्र अदा करो, नेमत में इजाफा करेगा। अज़ीज़ा, परवरदिगार से मुझे और आपको तलब करना है, परवरदिगार तूने मोहब्बत अहले बैत अदा की, इस घराने से जो मेरी वाबस्तगी है ना परवरदिगार, इस वाबस्तगी की गहराई में इजाफा कर। मुझे मुतवज्जा रहना, हम्द है, शुक्र है परवरदिगार, तेरा शुक्र है तूने हमें उनकी मोहब्बत अता की जिनके जिक्र को तूने अपना जिक्र करार दिया। 5वें मासूम इरशाद फरमाए, हमारा जिक्र खुदा का जिक्र है और हमारे दुश्मन का जिक्र शैतान का जिक्र है। शुक्र है परवरदिगार आलम का, परवरदिगार तूने हमें उनकी मोहब्बत अता की जिनकी मोहब्बत पुल सिरात पर हमें साबित कदम रखेगी। रसूल कह रहे, मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें पुल सिरात पर साबित कदम रखेगी। और मैं और आप जानते हैं, मन माता अला हुब्बे अली माता शहीदा। शुक्र है परवरदिगार तूने हमें उनकी मोहब्बत अता की जिनकी मोहब्बत दीन की बुनियाद है। रसूल फरमा रहे, मेरी अहले बैत की मोहब्बत दीन की बुनियाद है। शुक्र है परवरदिगार तूने हमें उनकी मोहब्बत अता की जिनकी मोहब्बत बेहतरीन इबादत है। छठे मासूम फरमा रहे हैं, हुब्बे अहले बैत बेहतरीन इबादत है, हुब्बे अहले बैत बाक़ियातुस सालिहात में से है। मुझे और आपको परवरदिगार ने अता की, शुक्र बनता है। नेमत अज़ीज़ा, हम शुक्र अदा करेंगे, नेमत में खुदा का कानून हरकत में आएगा। इसकी आपकी कईमत में नेमत में इजाफा होगा। और मोमिन की ख्वाहिश क्या होती है, मेरी और आपकी ख्वाहिश क्या है, मोमिन की ज़िंदगी की ख्वाहिश क्या होती है? अगर एक जुमले में अर्ज़ करूँ, ज़िंदगी ऐसे गुजरे अहले बैत राज़ी हो जाए। ऐसा ही है, मरने के बाद मौत ऐसी मिल जाए कि इनकी हमराही मिले, इनका साथ मिले, इनकी ज़ियारत मिले, इनकी शिफात मिले। ऐसा ही है, मोमिन कभी भी अज़ीज़ा, मोमिन कभी भी मोहब्बत अहले बैत का, अहले बैत की हमराही का, अहले बैत के साथ का सौदा नहीं करता, नहीं करता। मौला फरमा रहे नहजुल बलागा में, मौला कायनात अली ने बताया, अगर मैं मोमिन की नाक काट दूं कि वो मुझसे बुग़्ज़ रखे, वो मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और अगर मैं मुनाफिक को पूरी दुनिया की दौलत दे दूं कि वो मुझसे मोहब्बत करे, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। और ये फैसला ज़माने रिसालत से हो गया है। ज़माने रिसालत ने कह दिया, या अली, कोई मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। और हम अज़ीज़ान ईमान, हम अहले बैत के वो चाहने वाले हैं कि जिनकी रग रग को अगर काटा जाए ना तो उसमें अली की मोहब्बत है। हम अली के नाम पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इस वक्त भी अली के नाम पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बचपन से, बल्कि माओं की गोद से, बल्कि उससे भी पहले से हम अली के नाम पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इस वक्त भी, और मरने के बाद भी हम अली के नाम पर ही ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। सही है। तूने तारीख में देख लीजिए, कभी अली वालों ने अली की मोहब्बत का सौदा नहीं किया, चाहे वो मीसम हो। मैं अली के फ़ज़ाइल बयान कर रही हूँ, बहुत आसान है, नॉर्मल कंडीशन है। मीसम दार पे है, फांसी नहीं है मीसम को, फ़र्क है, मेरा मौजू नहीं है। दार पे मीसम अली के फ़ज़ाइल बयान करें, आसान है। नॉर्मल कंडीशन में अली के फ़ज़ाइल सुनना आसान है। कोई तकलीफ़ के आलम में बैठा हो, फ़ज़ाइल सुनना आसान होगा। खुदा हमें विलायत का इतनी मजबूती से मानने वाला और थामने वाला करार दे जैसे मीसम थे, जैसे रुशैद हुजरी थे। जानते हैं रुशैद हुजरी को? मौला के बहुत करीबी साथी। इब्न ज़ियाद ने कत्ल, पूरा वाक़या मौजूद है, तफसील मिल जारी से इशारा कर रही हूँ। रुशैद हुजरी हाथ पाँव काट दिए, दारुल अम्मारा पर मौला की फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। आप सोचिए, ये नॉर्मल कंडीशन है। अली की मोहब्बत का सौदा नहीं किया। और फिर उनकी बेटी ने, जब इनकी बेटी इमाम ज़मान के लश्कर में होंगी अनवा, उन्होंने जब अपने बाप के लाशे को देखा, हाथ पाँव कट, आसान है अपने बाप को इस हालत में देखना कि हाथ कटे हों, पाँव कटे हों, खून बह रहा है, कैसी कंडीशन होगी। बेटी ने देखा, बाप के लाशे को उठाया, दारुल अम्मारा तक लेकर आई, और उस वक्त जब उनकी ज़बान पे जुमले जारी हुए ना, खुदाया तेरा शुक्र है तूने मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब के जुमलात को दुरुस्त कर दिया, हक कर दिया, सच कर दिया। ये जो शुक्र अदा किया था उन्होंने अहले बैत के दर पर कुर्बानी देने के बाद, ये जुमले खुदा को इतने पसंद आए कि इमाम के लश्कर में जगह मिल गई। आप महसूस कर रहे हैं अजीज़ा, अली के चाहने वाले कभी अली की मोहब्बत का सौदा नहीं करते। मैं और आप करेंगे, हम करेंगे अली की मोहब्बत का सौदा।
آپ فرش ازا پر تشریف فرمائیں, منزل مصائب ہوگی, آپ گریا کریں گے. گریے, یہ جو گریا, یہ جو آنسو, یہ جتنی بھی فضیلتیں کامل و زیارہ میں اور اصول کافی میں اور مثلا شہید شوستی صاحب نے بیان کی, یہ ساری گریے کی فضیلت ہیں. یہ جو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی ہوں فضائل اہل بیت, اس کی فضیلت الگ ہے, اس کا ثواب, اس کا اجر الگ ہے. یہ جو گریا عزیزان, یہ محبت کا اظہار ہے نا. جب دل میں محبت ہوتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. محبت میں کوئی کاپی نہیں کر سکتا. محبت ہوتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں, کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا رونے کے لیے. محبت ہے دل میں حسین کی, آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت کمال تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کتنے ہی درجات ہیں جن کو انبیاء نے سید الشہداء کی محبت ان پر گریے کے ذریعے سے طے کیا ہے, اور آپ سب جانتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں, بہار میں سب موجود ہیں, میں صرف اشارہ کر رہی ہوں. عزیزان, یہ گریہ جو ہے نا, یہ نصرت سے امام وقت ہے. رسول خدا نے کہا تھا عبد الکریم موچی سے, عبد الکریم کفاش سے, امام سے ملاقات کرنا چاہتا تھا, امام زمان سے. کہا اگر تم چاہتے ہو میرے بیٹے سے ملاقات کرو, میرے حسین کے وارث سے ملاقات کرو, صبح اور شام میرے حسین پر گریہ کرو. یہ گریہ مجھے اور آپ کو امام سے مرتبط کرتا ہے عزیزان. یہ گریہ جو ہے یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے. ٹھیک ہے, منزل مصائب نہیں ہے, میں مثال دے رہی ہوں عزیزان. یہ جو گریہ ہے نا, آپ سوچیے گا ذرا, محسوس کیجیے گا. یہ گریہ جو ہے یہ میرے دل کو سیدہ کے دل سے متصل کرتا ہے. یہ چھوٹی فضیلت ہے, میں نہیں کہہ رہی, چھٹے معصوم کہہ رہے ہیں کامل الزیارہ میں. جب مومن گریہ کرتا ہے نا, جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, تو اس کا دل جڑ جاتا ہے سیدہ سے, اس کا دل جڑ جاتا ہے رسول خدا سے. سودا کریں گے, گریہ کی بہت فضیلت ہے. اور میں اتنی فضیلتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں, شوستی صاحب نے بہت بیان کی. ایک جملہ کہہ دوں, شاعر سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں, اشک غم حسین کی قیمت نہ پوچھیے, اشک غم حسین کی قیمت نہ پوچھیے, رکھ دوں جو ایک اشک تو بک جائے کائنات. اور واقعہ ایسا ہے, واقعہ ایسا. کوئی سودا کرے گا؟ نہیں کرے گا عزیزاں, نہیں کرے گا. واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. چھٹے معصوم کا دور ہے, امام کا ایک خادم, امام کا ایک غلام, امام کا خدمت گزار. اور اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں, اس زمانے میں گاڑیاں ہوتی ہیں, گاڑی کی پارکنگ ہوتی ہے. اس زمانے میں جانور ہوتے تھے, سواریاں ہوتی تھیں. اور جو سواری کا مالک ہوتا تھا, وہ اپنی سواری کو اپنی مطلوبہ جگہ جہاں بھی جانا ہے, مثلا کسی کے گھر جانا ہے, مسجد جانا ہے, بازار جانا ہے, وہاں تک لاتا تھا, اور اس کے بعد سواری کو کسی کے حوالے کر کے اپنے کام پر چلا جاتا تھا. یہ اس زمانے کا ایک سسٹم تھا. امام کا ایک غلام ہے, اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ امام جب چلے جاتے ہیں وہ ان کی سواری کی حفاظت کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے. ایک دفعہ امام مسجد گئے, مسجد میں داخل ہوئے, سواری اس کے حوالے کی, امام چلے گئے. وہ سواری کی لک آفٹر کر رہا ہے, وہ سواری کی دیکھ بھال کر رہا ہے. ایک شخص آیا اس کے پاس, اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہا میں مولا کا خادم ہوں. کہا اچھا کیا کام ہے تمہارا؟ کہا میرا کام یہ ہے کہ میں مولا کی سواری کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اب اس سے کہتا ہے اگر تم راضی ہو تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی جگہ کو بدل لیں. اب اس نے پلٹ کے اس کو دیکھا, تم کون؟ تم کون؟ کہا میں نیشا پور کا تاجر ہوں, تم میری تجارت سنبھال لو, میں تمہاری سواری سنبھال لیتا ہوں. گولڈن اپرچونٹی عزیز آنے میں, گولڈن اپرچونٹی. آزادی مل رہی ہے, آسائشات مل رہی ہیں, تجارت مل رہی ہے, بزنس مل رہا ہے, گولڈن اپرچونٹی. لیکن مولا کا خادم تھا, عقل مند تھا. اس نے کہا میں مولا سے پوچھ کے بتاؤں گا, مولا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. اب امام کے پاس آیا چھٹے معصوم, آ کر مولا سے کہتے ہیں مولا, آفر کا ذکر کیا, پوری ڈیل کا ذکر کیا. کہا مولا اگر کوئی چیز میرے حق میں بہتر ہوگی تو آپ مجھے مشورہ دیں گے. امام نے کہا اگر تمہاری بھلائی ہوگی تو تم فکر نہ کرو, ہم تمہیں بہترین مشورہ دیں گے. کہا مولا ایسے ایسے تاجر ہے, اس نے مجھے ایسی ایسی آفر کی ہے. مولا آفر تو بہت اچھی لگ رہی ہے, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ اب روایت کا جملہ ہے کہ امام نے تعامل کیا, جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ دیر کے لیے سر کو جھکا لیا ایسے, اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا. امام نے کہا تاجر ہے؟ کہا مولا تاجر ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ, تاجر کبھی گھاٹے کا سودا کرے گا؟ کہا مولا لگتا تو نہیں ہے, تیز آدمی ہے, بات اس کی سمجھ میں نہیں ہے. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ, جو تم سے لے رہا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے یا جو تمہیں دے رہا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے؟ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے. مولا جو مجھ سے لے رہا ہے نا اس کی قیمت زیادہ ہے. عزیزان ماں, اب اس واقعے کو میں اور آپ ایجوکیشن کی لائنز پر دیکھیں. اگر میرے اور آپ کے سامنے ایسی اپرچونٹی ہو, ہم کیا کریں گے؟ ہم ابھی آزمائے نہیں گئے,
خدا کرے کہ جب ہم آزمائے جائیں ہم آزمائش پر پورے اتریں. لیکن سید الشہداء کے جملے ہیں. امام فرماتے ہیں لوگ دنیا کے بندے دین ان کی زبان کا چٹکارا ہے. جب تک ان کی دنیاوی منافع محفوظ رہتا ہے دین کا نام لیتے ہیں, لیکن جب آزمائے جاتے ہیں تو دیندار لوگوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے. خدا کرے کہ جب میں اور آپ آزمائے جائیں ہم آزمائش پر پورا کریں. اسی کا پیرالل ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں چوتھے امام کی زندگی سے. چوتھے امام آپ سب جانتے ہیں ان کا جو دور تھا وہ نازک ترین دور تھا, تاریخ کا حساس ترین دور تھا, تاریخ کا مشکل ترین دور تھا. اور یہ وہ دور تھا جب مدینے میں فسق و فجور عام تھا, ظلم و جور عام ہو گیا تھا, اور تاریخ بتاتی کہ لوگ بادشاہ کے دین پر تھے. بادشاہ کا دین کیا تھا؟ بادشاہ کون؟ یزید. 1 سال امام کو شہید کیا, 1 سال خانہ کعبہ پہ حملہ کیا, 1 سال مدینے میں حملہ کیا. یزید کے تو یہ 3 سال کے 3 کارنامے ہیں. بادشاہ کا دین ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ مسجد النبی کی بے حرمتی کر رہا ہے, بادشاہ مسجد النبی میں گھوڑے باندھ رہا ہے, اور بادشاہ نے کیا کیا کام کیا آپ سب جانتے ہیں, تاریخ سے واقف ہیں. خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا, رسول کے روزے کی حرمت کو یہ بادشاہ کا دین ہے. لوگ بادشاہ کے دین پر تھے امام کے دور میں. اور باقاعدہ تاریخ میں نام ملتا ہے کہ 3 لوگوں کے سوا, نام ملتا ہے باقاعدہ تاریخ میں چھٹے معصوم سے ملتا ہے, 3 لوگوں کے سوا سب ذہنی طور پر ارتداد کا شکار ہو گئے تھے, سب ذہنی طور پر مرتد ہو گئے تھے. یہاں تک کہ چوتھے امام سے ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ مکے اور مدینے میں ملا کر علی کے جو حقیقی شیعہ تھے نا 20 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں تھی. یہ معاشرہ ہے جو سید الساجدین کو ملا ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں سید الساجدین کی امامت کی ذمہ داریاں جب انہوں نے سنبھالی ہیں. اب اس معاشرے میں امام کو مکتب اہل بیت کی تبلیغ کرنی ہے, کربلا کو بھی زندہ کرنا ہے, اور احادیث کو بھی پروموٹ کرنا ہے, ریوائو کرنا ہے, زندہ کرنا ہے, کیونکہ یہ جو معاشرہ تھا نا یہ حدیث سے واقف نہیں تھا. آپ کی خدمت مثال عرض کروں, امام علی مقام سید الشہداء کی مثال عرض کروں. 20 سال 40 ہجری میں سے امیر المومنین کی شہادت ہوئی, 20 سال اس کے بعد امام رہے, 60 ہجری میں کربلا ہوئی, 10 سال امامت کی درجے پر فائز رہے. کتنی حدیثیں ملتی ہیں امام سے؟ امام کا ہلکا درس لگتا تھا مسجد میں, امام کا ہلکا درس لگتا تھا مسجد میں. امام صاحب تطہیر کے وارث ہیں, امام پنجتن پاک میں سے ہیں, امام رسول کے وارث ہیں, مدینے میں موجود ہیں, ہلکا درس ہے. اس کے باوجود محققین لکھتے ہیں کہ فقط کتابوں میں 250 حد سے حد 300 احادیث ملتی ہیں امام علی مقام سید الشہداء سے. کیا مدینے میں سب لوگ عالم فاضل ہو گئے تھے؟ کچھ نہیں پوچھنا تھا امام سے. یہ عالم تھا مدینے کے معاشرے کا, یہ سوشل بیک گراؤنڈ ہے. یعنی اگر آپ 250 احادیث کو ڈیوائڈ کریں نا 10 سالوں میں, 1 سال میں 25 احادیث امام سے. اس معاشرے میں سید الشہداء کی شہادت کے بعد امام کو تبلیغ کرنی ہے. بڑا حساس دور تھا, بڑا خطرناک دور تھا. اب امام کیا کریں؟ امام نے کیا کرنا ہے؟ امام نے اہل بیت کے فضیلتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کیا کریں امام؟ امام نے فصاحت و بلاغت سے علی بن ابی طالب کے جوہر دکھائے. آپ سب جانتے ہیں, درود بھیجیے گا محمد والے بیت. امام نے, آپ سب جانتے ہیں, تبلیغ کے مختلف ذرائع امام نے استعمال کیے. امام تلاوت کیا کرتے تھے, یعنی لہن داؤدی کا جو معجزہ تھا نا وہ سید الساجدین کے لیے ملتا ہے. امام ایسے لہن میں تلاوت کیا کرتے تھے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ جو سکہ ہوتے ہیں جو گلی کوچوں میں جاتے ہیں سکائی کرنے کے لیے, امام کی تلاوت کو رک کر سنا کرتے تھے. یعنی سکہ کون ہوتا ہے؟ سکہ کی پشت پر ہوتا ہے مشکیزہ, مشکیزے میں پانی کا وزن, اور جب انسان کے پاس وزن ہوتا ہے تو انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ وزن کو اتار دے. جب امام تلاوت کرتے تھے تو وہ سکہ محویت کے عالم میں مسپرائز ہو کر امام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. جاذبیت ہے, تاثیر ہے, معجزہ ہے امام کی آواز میں, امام کی تلاوت. امام نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی. اور اس وقت جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا معاشرہ تو ہے فسق و فجور کا شکار, امام کیا کر رہے ہیں؟ شب عید کی دعا, شب عرفہ کی دعا, والدین کے لیے دعا, سرحد کے لیے دعا, سرحد میں محافظوں کے لیے دعا. دعائیں بتانا مقصود نہیں تھا عزیزان ایمان, دعائیں بتانا مقصود نہیں تھا, اہل بیت کی محبت دلوں میں ڈالنا مقصود تھا. آپ ایک دعا کو پڑھ لیجیے, ساری دعائیں سجدہ سجادی میں موجود ہیں, دعائیں مکارم اخلاق مشہور ہے. صرف اس ایک دعا میں 22 مرتبہ امام نے اہل بیت پر درود بھیجا, اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا, صرف اس ایک دعا میں. یہ امام تبلیغ کر رہے ہیں, مکتب اہل بیت کو محفوظ کر رہے ہیں. اور امام کی حدیث ملتی ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے چوتھے معصوم کی, طوبیٰ لمن تسبب علی ولایتنا. طوبیٰ آپ سب جانتے ہیں, شیخ عباس قمی نے مفاتی میں
طوبہ کی تعریف کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. طوبہ یعنی خوشخبری ہے, جنتی کہہ لیں. وہ شخص جو ہماری غیبت میں یعنی ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پر باقی رہے. امام کہہ رہے ہیں, چوتھے معصوم کہہ رہے ہیں, جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری غیبت میں ہمارے دشمنوں سے برات کرے. چوتھے معصوم کہہ رہے ہیں, چوتھے معصوم. اب ہم یہ کہیں کہ شیعوں کا مجمع ہے, مومنین کا مجمع, ولایت پر بات کیوں کریں؟ سب کو تو سب پتہ ہے. عزیزان ایمان, امام بتا رہے ہیں, اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ امام جانتے ہیں, امام دیکھ رہے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں ولایت کو مورد حملہ قرار دیا جائے گا, مورد سوال قرار دیا جائے گا, اور قرار پا چکی ہے بہت ساری ولایت تکوینی. میں دشمنوں کی بات نہیں کر رہی, اہل بیت کی ولایت تکوینی اہل بیت کی شیعوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ہم نے بیان کرنا چھوڑ دیا. ہم کہتے کیا ضرورت ہے, ہم بیان نہیں کر رہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور بہت سارے سوالات ہیں, اور ایسے ایسے سوالات ہیں, مثالیں بہت ساری مومنین کی میں اگر آپ کی خدمت میں کروں, دامن وقت میں گنجائش نہیں, بات لمبی ہو جائے گی. لیکن عزیزان ایمان, امام کہہ رہے ہیں ہماری غیبت میں ہماری ولایت پر قائم رہے, یہ ولایت مورد حملہ قرار پائے گی. امام عرض کرتے ہیں, امام نے بہت سارے ذریعوں سے تبلیغ کی عزیزان ایمان, دعاؤں کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, گریے کے ذریعے, اور ایک اور چیز جو میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں, غلاموں کی تربیت کے ذریعے سے. کل مجلس میں تھوڑا سا عرض ہوا تھا, یہ میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. امام اس زمانے میں غلاموں کو خریدتے تھے, اور امام ایسے غلاموں کو خریدتے تھے کہ جن کو کوئی اور نہیں خرید رہا ہوتا تھا, یعنی جو ناکارہ غلام ہے, جن کو کوئی ویلیو نہیں کر رہا, جن کو کوئی دیکھ نہیں رہا, جن کو کوئی خرید نہیں رہا, تو جن کو کوئی ویلیو نہیں کرتا تھا, امام ان کو خریدتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے. اب میں امام سے کہوں, مولا ہم بھی بہت ناکارہ غلام ہیں, اگر آپ ہمیں خرید لیں, آپ کی غلامی میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. مانگنا پڑے گا نا عزیزان, اہل بیت کے در پر آئے, مانگنا پڑے گا. ہم اہل بیت کے در پر آ کر فقط دنیا مانگتے ہیں جس کی اہل بیت میں کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ مانگیں جو اہل بیت دینا چاہتے ہیں. عزیزان, مولا آپ کی غلامی چاہیے, میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑ جائے. امام غلاموں کی تربیت کرتے تھے, معاشرے میں آزاد کرتے تھے تاکہ معاشرہ صالح بن سکے, معاشرے میں اہل بیت کے پیغام کو آگے پہنچا سکیں. اور جب امام ان غلاموں کی تربیت کر لیتے تھے تو یہ غلام ان کا درجہ کتنا ہو جاتا تھا, میں آپ کی خدمت پیش کروں. ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا, مدینے میں قحط پڑا, اور اتنا سنگین قحط تھا کہ مدینے والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس قحط کے عالم میں لوگوں نے جمع ہو کر نماز استفتاح پڑھی, کوئی فائدہ نہیں ہوا, بارش نہیں ہوئی. راوی کہتا ہے کہ میں ایک ٹیلی پہ بیٹھا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام آیا. آپ جانتے ہیں نا حبشی غلام کیسے ہوتے ہیں, تانبے کی طرح سیاہ, موٹے موٹے ہونٹ, یعنی دنیا کی جو ظاہری خوبصورتی کا جو معیار ہے نا, اس کے کسی معیار پر پورا نہیں اترتا تھا. لیکن اہل بیت کیا دیکھتے ہیں, اہل بیت تو دل دیکھتے ہیں. اہل بیت کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ نسبی نہیں ہوتی, وہ حسبی ہوتی ہیں. وہ آیا غلام, آ کر بیٹھا ایک جگہ پر, ایک مقام پر, اور اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, پروردگار مخلوق خدا پریشان ہے, تجھے اس در کا واسطہ جس در کا میں غلام ہوں, بارش برسا دے. ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ بارش کی بوندیں ٹپکنا شروع ہو گئی, اور راوی کہتا مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی دعا قبول ہوئی, اور اسی کی دعا کے اثر میں, اسی کی دعا کے نتیجے میں بارش برسنا شروع ہوئی. اب اس کے ذہن میں سوال آیا, یہ غلام تو بڑا مستجاب الدعوات ہے, یہ کس کا غلام ہے؟ اس نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. جب اس کو فالو کیا تو دیکھا کہ وہ سید الساجدین کے گھر پر داخل ہوا. اب سید الساجدین کی خدمت میں گیا, مولا مجھے آپ کا غلام چاہیے. امام کون ہے؟ سخی ہیں, زیارت جامعہ گواہی دے رہی ہے, عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم. زیارت جامعہ کہہ رہی ہے کہ احسان کرنا تو ان کی عادت ہے, کرم کرنا تو ان کی روٹین ہے. یہ روٹین میں لوگوں پر کرم کرتے ہیں. زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلا دے شربت, زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا, یہ اس کے بارے سے. مولا مجھے آپ کا غلام چاہیے. مولا نے کہا کون سا غلام؟ غلاموں کو بلایا, اس نے سارے غلاموں کو دیکھا, کہا مولا اس میں سے کوئی غلام نہیں. اچھا اب اس نقطے پر غور کریں کہ وہ امام کا بہت قریبی غلام نہیں تھا, وہ استبل کا غلام تھا. مولا نے کہا استبل کے غلاموں کو بلاؤ. استبل کے غلام ہے, اس میں وہ غلام موجود تھا. کہا مولا مجھے یہ غلام چاہیے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ دعا کرتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے. مولا نے حامی بھری, غلام نے پس و پیش کیا. امام نے کہا ہم زبان دے چکے, ہم زبان دے چکے. اب وہ غلام حبشی غلام ہے, اس نے چلنا شروع کیا, دروازے تک پہنچا, ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار میں نے تجھ سے عہد کیا, جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان کے در کی غلامی کروں گا. اگر میں اس در سے گزر جاؤں تو وہ لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ قرار دیں گا.
ہاتھ نیچے کیے تھے کہ زمین پر گرا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اس در کی غلامی کون چھوڑتا ہے؟ کوئی چھوڑے گا؟ نعمت ہے اور اس نعمت پر شکر نعمت لازم ہے، واجب ہے. میں اور آپ اس وقت سید الشہداء کی تربیت گاہ میں موجود ہیں. کیوں آئے ہیں؟ سید الشہداء سے متصل ہونا چاہتے ہیں، سید الشہداء سے اتصال چاہتے ہیں، سید الشہداء سے کنیکشن چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہم آئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جاگے ہوئے 72 میں شامل ہوں. ہم سوئے ہوئے ہزاروں میں تو شامل نہیں ہونا چاہتے نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں. ہم آزاد ہونے کے لیے آئے ہیں، حر بننے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، امام کے خیمے تک پہنچ سکیں جیسے حر پہنچا تھا. عزیزان ایمان، میں اور آپ سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں. اس غم کے پیچھے کام کیا ہونا چاہیے؟ حسین کا غم مناؤ، لیکن اس کے پیچھے کام یہ کہ حسین کے بیٹے کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرو. ہم زمینہ سازی کرنے کے لیے، ہم بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں اس فرش عزا. اس زمانے میں بیعت کا طریقہ الگ تھا، آپ سب جانتے ہیں. اس زمانے میں بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہم فرش عزا پر چل کر آتے ہیں، یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ جو ہم ہاتھ سینوں پر رکھتے ہیں، ماتم کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ بیعت ہے. ہم امام سے کہتے ہیں مولا ہم تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں. ہم آتے ہیں اپنے دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے. اہل بیت کی باتیں، اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کا کلام دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے. عزیزم، میں نہیں کہہ رہی، روایات کہہ رہی ہیں. ہم آتے ہیں اب بننے کے لیے. ایسا ہی ہے. ابدیت ہمیں کربلا سکھا رہی ہے، بندگی ہمیں کربلا سکھا رہی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہم زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، زیارت جامعہ میں ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انکم الائمۃ الراشدون المعصومون المہدیون المکرمون المقربون. یہ ہستیاں ہیں جو طاہر بھی ہیں، جو مطہر بھی ہیں، پاک ہیں، اور جو ان سے مل جاتا ہے نا، یہ اسے بھی پاک کر دیتی ہیں. کسی عارف سے کسی نے پوچھا خدا نے عرش نشینوں کو فرش پہ کیوں بھیجا؟ اچھا سوال ہے. عرش نشین تھے، فرش پہ کیوں بھیجا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. کہتے کہ یہ عرش نشین فرشیوں کو عرشی بنانے کے لیے آئے. عزیزہ، مجھے اور آپ کو، ہمیں عرشی بنانے کے لیے آئے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں، کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں. پہنچ گئے نا؟ ہم پہنچ گئے اس فرش عزا پر، پہنچا دیا گیا. کس نے؟ خدا کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں پہنچے. کیوں؟ کیونکہ خدا مجھے کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے. عزیزم، خدا مجھے اور آپ کو، دعائے جوش نے کبھی کہہ رہی ہے، دلیل المطہرین ہے، بھٹکے کو راستہ دکھاتا ہے. قلوب المطہرین، طبیب القلوب، منور القلوب. خدا کی ذات ہے. کون ہے خدا؟ ہم فضائل کی منزل پر سنتے ہیں ایک آیت بہت معروف ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. پہلا ولی کون ہے؟ پہلا سرپرست کون ہے؟ سورہ بقرہ گواہی دے رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا اخرجوا من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا سرپرست ہے، اور وہ ایسا سرپرست ہے کہ مومنین کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کر آتا ہے، ظلمتوں سے نکالتا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے. خدا چاہتا تھا کہ میں اور آپ کمال کو حاصل کریں. خدا نے مجھے اور آپ کو اس جگہ پہنچا دیا، فرش عزائے سید الشہداء پر پہنچا دی. یہ فرش عزا ظلمتوں سے نور کی طرف سفر ہے، الی اللہ سفر ہے، الی المہدی سفر ہے. فرش عزا امام زمان علیہ السلام بلند صلوات. عزیزان ایمان، یہ فرش عزا امام کی طرف سفر کرنے کا نام ہے. ہر روز ہمارے علم میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو رہا ہے. چند لمحوں کی زحمت سے خدا آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو بی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنی زحمت آپ یاد رکھیے، اس فرش عزا پر جو جتنی زحمت اٹھاتا ہے، مجھے نظر نہیں آئے گا، مومنین کو آپس میں نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ جو لکھ رہی ہیں نا، وہ جو کاؤنٹ کر رہی ہیں کون آیا ہے میرے شبیر کا پرسہ دینے کو، سب نوٹ کر رہی ہیں. یہ وقت جو ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ وقت جو ہے یہ محفوظ ہو رہا ہے. خدا مجھے اور آپ کو، ہمارے بیٹھنے کو شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول کریں، ہمارے آنے کو قبول کریں، ہمارے سننے کو قبول کریں انشاءاللہ. عزیزم، ہر روز، بس چند لمحوں کی زحمت ہے، ہر روز ہمارے علم میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو رہا ہے، کسی درس کے ذریعے، کسی نصیحت کے ذریعے، کسی واعظ کے ذریعے. اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کرتے تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہمیں بہت مختلف ہونا چاہیے. ہم نے عمل نہیں کیا. ہم نے کیوں عمل نہیں کیا؟ رکاوٹوں میں جو سب سے اہم رکاوٹ ہے نا عزیزان، وہ ہمارے ارادے کی کمزوری ہے، وہ ہمارے ارادے کی سستی ہے. ہمارے ارادے کمزور ہیں. کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ ہماری نفس کی خواہشات کچھ ایسی چیزوں سے جڑی ہیں جو ہمیں اہل بیت کی امام کی راہ میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. مثلا کسی کا نفس جڑا ہے شہرت کے ساتھ، کسی کا نفس جڑا ہے خوشامد کے ساتھ، مثلا کسی کا نفس جڑا ہے تعریف کے ساتھ، کسی کا نفس جڑا ہے مال کے ساتھ، کسی کا نفس جڑا ہے نیند کے ساتھ. مثلا میں چاہتی ہوں میں خدا کی راہ میں مال خرچ کروں، مال کا بت سامنے آ جاتا ہے.
اگر تم نے خرچ کیا کم ہو جائے گا. مثلا میں چاہتی ہوں راتوں کو اٹھ کر خدا کی عبادت کروں, نیند کا مجھ سامنے آ جاتا ہے, خدا شکوہ کر رہا ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. نیند کا مجھ سامنے آ جاتا ہے. ہم نے اپنے نفس میں چھوٹے چھوٹے خدا بنائے رکھے ہیں. یہ خدا, یہ جو ہماری خواہشات ہیں, قرآن میں خدا کہہ رہا ہے یہ ہمیں امام تک نہیں پہنچنے دیتے, یہ رکاوٹ ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ چمران لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں 22 گھنٹے تک مسلسل سوتا رہا ہوں. جیسے اس نے سنا ایک جملہ کہا, کھانا کھائے بغیر. کہتے میں نے اپنے دوسرے دوست سے سیم یہ جملہ کہا, میں 22 گھنٹے تک مسلسل سوتا رہا ہوں. فوراً ایک جملہ کہا, نماز پڑھے بغیر. کہتے میں نے اس طرح سے جملوں سے دونوں کے خدا کو پہچان لیا. آپ جانتے ہیں میں اور آپ فرش ادا پر موجود ہیں. سید الشہداء کو نماز اور قرآن سے عشق تھا. ایسا نہیں ہے حسین نماز نہیں پڑھتا, حسین قرآن نہیں پڑھتا, حسین کو قرآن سے عشق ہے. اور جو اصحاب تھے نا سید الشہداء کے, وہ بھی ایسے ہی تھے. ہاں, منظر مصائب ہے. بس ایک جملہ اور سنتے جائیے. ابو ثمامہ سیداوی نے جب امام کو یاد کروایا, مولا دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کی امامت پہ پڑھیں. امام نے ایک جملہ کہا, ذکرت الصلاۃ جعلک من المصلین, تو نے مجھے نماز یاد کرائی, خدا تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے. آپ دیکھ رہے ہیں جب حسین خوش ہوتے ہیں, جب اہل بیت کی جو ٹریننگ ہے وہ دنیاوی نہیں ہے, وہ اخروی ہے. جب اہل بیت خوش ہوتے ہیں تو مال نہیں دیتے, یہ دے رہے ہیں حسین, خدا تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے. وہ حسین کے جو اصحاب تھے نا عزیزاں, وہ ایسے اصحاب تھے, اطاعت امام میں شدید تھے, حد سے آگے گزرنے والے تھے, امام کے لیے فداکار تھے, امام کے لیے جان نثار تھے. حضرمی کا نام سنا ہے؟ منظر مصائب ہے, حضرمی کا ذکر کرتی ہوں, بڑا خوبصورت ذکر ہے ان کا. بشیر بن عمر حضرمی, یمن سے ان کا تعلق تھا, اور بیٹے تھے ان کے, بیٹوں کے باپ تھے. ایک بیٹا ان کا کربلا میں تھا محمد, ایک بیٹا ان کا رائے میں گرفتار ہوا, عمر نام تھا. جب اس بیٹے کو گرفتار کیا گیا تو ان کو پیغام بھیجا, اگر بیٹے کی سلامتی چاہتے ہو, آپ سوچیے جوان باپ کو یہ کہا جا رہا ہے بیٹے کی سلامتی چاہتے ہو آ جاؤ ورنہ مار دیں گے. مشکل ہے نا, آسان تو نہیں ہے. اچھا, اب امام علی مقام کیا کرتے ہیں؟ سید الشہداء. امام زبردستی کے سودے تو نہیں کرتے, امام تو دلوں پر حکومت کرتے ہیں. میں اور آپ زبردستی تو نہیں آتے نا فرش ادا پر, حسین کی محبت ہے جو ہمیں گھروں سے نکال کے لاتی ہے. زبردستی کے سودے نہیں کرتے. حسین نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا, اپنی بیعت سے آزاد, اپنی بیعت ہٹا لی, جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. آ کے مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا, سر جھکا, کہا مولا ہم سر کٹانے آئے ہیں, سر بچانے نہیں آئے. یہاں جائے یا وہاں جائے, آپ کے لیے جائے, آپ کی راہ میں جائے, فرق نہیں پڑتا. میرا بیٹا یہاں ہوتا میں اس کو آپ کے لیے قربان کرتا. اب میں اس کی وہاں پر شہادت پر بھی راضی ہوں. اور مولا میری خواہش یہ ہے کہ اگر میں آپ کی بیعت سے, سید ابن طاؤس نے اس کو نقل کیا ہے, امام زمان نے ان پر سلام کیا, زیارت نائیہ میں جو 79 اصحاب کا ذکر ہے. کہا مولا میری خواہش یہ ہے کہ اگر میں آپ کی بیعت توڑ کر باہر نکل جاؤں نا تو جنگل کے درندے مجھے چیر پھاڑ کر رکھتے ہیں. آپ کی بیعت سے نکل جانا, آپ غور کیجیے گا, آپ کی بیعت سے نکل جانا موت ہے. آپ کی بیعت سے نکل جانا مولا موت ہے. ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, 70,000 مرتبہ زندہ ہوں, 70,000 مرتبہ مارے جائیں, آپ کے در کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. آپ کے در پر آب حیات. ایسا ہی ہے کہ مولا میرا بیٹا ہے, فرزند رسول تو نہیں ہے, مجھے میرا کلمہ کیا فائدہ دے گا اگر میں اپنے بیٹوں کو فوقیت دوں. جانتے ہیں یہ اصحاب تھے جن کے لیے سید الشہداء نے کہا میرے اصحاب جیسے اصحاب کہیں نہیں. امام زمان کو کیسے اصحاب چاہیے؟ امام زمان کو بھی ایسے ہی اصحاب چاہیے, ایسے ہی وفادار, ایسے ہی جانثار. میں اور آپ ان کے لشکر میں لانا چاہتے ہیں. رتبہ بہت بڑا ہے, تیاری بھی زیادہ کرنی ہے, لیکن عزیزان ماں ساری تیاریاں عرض کیا سید الشہداء سے شروع ہوئی, اسی فرش ادا سے. امام اپنے جد کے عزاداروں پر خصوصی لطف و کرم فرماتے ہیں. میں اور آپ منزل مصائب ہیں, سن کر روئیں گے, چپ ہو جائیں گے. وہ جو وقت کا امام ہے نا, خون رو رہا ہے, کوئی غیب میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے, کوئی غیب میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے. اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے. انہی رستوں پہ چل چل کے جہاں چلتی رہی زینب, نشان زینب کے قدموں کے وہ ہاتھوں سے مٹاتا ہے. نہیں تھمتے ہیں اس کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو, اسے بے شیر کا جب مسکرانا یاد آتا ہے. پدر کی گود کی خاطر سکینہ جب بھی روتی ہے, وہ لوری باپ کے لہجے میں بیٹے کو سناتا ہے.
اور خیال آتا ہے جب بھی پردہ زینب کا مہدی کو، محسوس کیجیے گا، خیال آتا ہے جب بھی پردہ زینب کا مہدی کو، کبھی تلوار پہ وہ ہاتھ رکھتا ہے ہٹاتا ہے۔ آج کو ملا زہرا، آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے۔ امام خون کے آنسو رو رہے ہیں، امام وقت میرا اور آپ کا امام، پرسہ دینے آئے نا امام کو، مولا ہم آپ کی جد کے عزادار ہیں، اگر حسین کی وجہ سے آپ ہم پر لطف و کرم نہیں کریں گے مولا ہم کہاں جائیں گے؟ پکارے امام کو، صاحب عزا وقت کا امام ہے، مولا ہمارے آنے کو قبول کریں، ہمارے پرسے کو، ہمارے آنسو کو قبول کریں مولا۔ ایک امام ہے آپ کا جو خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ایک سید الساجدین ہے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ آیت اللہ محسن حکیم سے کسی نے سوال کیا، آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، کہا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص خون کے آنسو روئے؟ آیت اللہ محسن حکیم آپ سب جانتے ہیں، روزہ خان سے کہا روزہ پڑھو، نوحہ پڑھو، اس نے نوحہ پڑھا، آنکھوں پر رومال رکھا، جب آنکھوں پر سے رومال کو اٹھائے تو آنکھوں میں خون کے آنسو تھے۔ کہا آج بھی ان کی نسل سے میں اتنے فاصلے پر ہوں، جب کربلا کا واقعہ سنتا ہوں نا آنکھوں سے خون بہتا ہے۔ وہ تو سید الساجدین تھے، وہ تو زین العابدین تھے۔ آپ محسوس کریں، جب بھی کوئی آتا تھا اور آ کر امام سے سوال کرتا تھا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، امام تکرار کرتے تھے الشام الشام الشام۔ آپ نے محسوس کیا، اتنا تکرار کرتے تھے امام، اتنی تکرار کرتے تھے، سانس اکڑنے لگتی تھی، سانس تھمنے لگتی تھی۔ کیا ہو گیا ایسا شام میں ایسا دارو؟ آپ جانتے ہیں نا امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کا صبر ایک طرف اور امام کا صبر ایک طرف، اور یہ تو سید الساجدین ہے کہ جب ان کی امامت کا سورج طلوع ہوا تھا، باپ کا لاشا، باپ کا سر لوگ نیزہ پر دیکھا تھا۔ یہ وہ امام ہے کہ سجدہ شکر میں سر رکھا، شام غریبہ عبادت کرتے رہے، لیکن ایک موقع ایسا تھا عزادارو کہ جب امام نے اپنا مرثیہ پڑھا تھا، خدا آپ کے آنسو کو سلامت رکھے عزادارو، ایک موقع ایسا تھا، خدا آپ سب کو شام لے کر جائے، شام کا بازار دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا وہ محسوس کر سکتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ویڈیوز میں دیکھا، اپنے تصورات کو شام لے جائیں۔ جانتے ہیں آج بھی جب شام جاتے ہیں نا کاروان، تو خواتین کو بازار شام سے نہیں گزارتے، وہ بازار شام آج بھی ایسا ہی ہے، وہاں کے شامی مرد بنو امیہ کی نسل آج بھی ایسی ہی عزادارو، وہاں سے خواتین گزرتے میں ڈرتی ہے، بار بار اپنی چادر کو تھامتی ہیں۔ آج سوچئے یہ شام کے در و دیوار آج بھی ان بیویوں کا نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ جن کو ان بازاروں سے گزارا گیا تھا، چھتوں سے پانی کھولتا ہوا پھینکا گیا تھا، وہ بیویاں علی زادیاں، علی کی غیرت عزادارو، وہ بیویاں کہ جن کی نظریں جھکی تھی، نامحرموں کی نظریں اٹھی تھی، وہ بیویاں ان بازاروں سے گزری اس عالم میں کہ کسی کے بچے کو درے پڑ رہے ہیں، کسی کے بچے کو مارا جا رہا ہے۔ یہ شام کا بازار عزاداروں بڑا سخت نرم ہے، یہ شام کا بازار ہے جس نے سید الساجدین کو خون لڑا ہے۔ خدا آپ کو دربار لے کر جائے۔ جانتے ہیں آج بھی اس دربار میں کھڑے ہوں تو اس دربار کی ہیبت ہے۔ سوچیے اس وقت جب مجمع عام ہوگا، جب غفیر ہوگا، لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، اور ایک چھوٹا سا کاروان، وہ مقام جہاں کھڑی ہو کر زینب نے اس ملعون سے کلام کیا۔ جب میں یہ سوچتی ہوں تو دل پھٹنے لگتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، کس طرح علی کی غیرت دربار میں آئی۔ آیت اللہ برجردی کے سامنے ذاکر نے جملے پڑھے، علی کی غیرت دربار پر آئی، امامہ پھینک دیا تھا، ذاکر اس سے زیادہ مسائب پڑھنے کی ضرورت، اس سے بڑے اور مسائب کیا ہوں گے؟ علی ذاتیہ دربار میں آئی ہے۔ عزادارو جب دربار میں آنے کا حکم ملا نا، پتا چلا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، یزید نے اپنے ٹیم کو بلایا، یزید نے اپنے مشورہ کرنے والوں کو بلایا، کہا حسین کا سر آ رہا ہے، دربار کو سجایا جائے، بازاروں کو سجایا جائے، لوگوں کو اتنا وقت دیا جائے کہ وہ لباس فاقرہ تیار کر لے۔ کہا ہمیں 14 دن دو، کہا 14 دن بہت زیادہ ہے، 7 دن بہت زیادہ ہے، 3 دن عزادارو، 3 دن تک بازار، آپ محسوس کر رہے ہیں 3 دن تک بازار سجتے رہے، آئینہ بندیاں کی گئی۔ آئینہ جانتے ہیں، آئینہ لگایا گیا تاکہ کوئی شخص محروم نہ رہے اہل بیت کا تماشا دیکھنے سے۔ مسخروں کو بلایا گیا اہل بیت کا مذاق اڑانے کے لیے، لوگ پتھر جمع کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جس کو یاد کر کے ائمہ نے گریہ کیا تھا، یہ وہ وقت ہے جس کو یاد کر کے آپ کا وقت کا امام خون روتا ہے۔ عزاداروں محسوس کیجئے گا، 15 اذانیں ہوئی ہیں،
3 مرتبہ سورج طلوع ہوا، 3 مرتبہ سورج غروب ہوا، علی زادیاں بازار میں کھڑی ہے، یہ وہ وقت تھا جب سید الصادقین نے مرثیہ پڑھا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا۔ محسوس کیجیے گا تدارو، بھولا نہیں بازار اور دربار ابھی تک، آنکھیں میری اس لیے خوبار ابھی تک، میں بھول نہ پاؤں گا کبھی شام غریباں، خیام جو آنکھوں میں مسمار ابھی تک، اور آتے ہیں مجھے یاد جو دربار کے منظر، روتا ہوں لینے میں لگاتار۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم بک زارا و بیا و بالیا و بیا، اللہم تقبل ذکرنا بحق زارا یا اللہ، اللہم تقبل اعمالنا بحق زارا یا اللہ، اللہم اشفر صدورنا بحق زارا، اللہم اغفر ذنوبنا بحق زارا یا اللہ۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، ہم سب کے لیے زیادہ راہ بنا دے۔ تو نے ذکر اہل بیت سے نوازا، حب اہل بیت سے نوازا، تیرا احسان ہے مالک۔ دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے پر ان کی ہمراہی، ان کی شفاعت، ان کا ساتھ نصیب فرما۔ پروردگار اس دنیا سے زندگی کا خاتمہ اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ہماری نیت میں، عبادت میں، عمل میں خلوص عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے جان نثار جہاں جہاں بھی موجود ہیں، پروردگار ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کے دشمنوں کو، اہل بیت کے دشمنوں کو نیستوان آبود فرما۔ نور ایمان، نور قرآن، نور اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ پروردگار ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ چاہنے والے، ہمارے وہ والدین جنہوں نے ہمیں فرش اعضا کی تہذیب سکھائی، فرش اعضا پہ بیٹھنا سکھایا، وہ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہماری اس عبادت میں ان کو شامل فرما۔ پروردگار جن کو کوئی پڑھنے والا، کوئی بخشنے والا نہیں، ان مومنین کو پروردگار برزخ کی منازل کو آسان فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ پروردگار جو روزی میں تنگی کا شکار ہیں، جو بھی جہاں جہاں بھی روزی میں تنگی کا شکار ہے، حلال رزق فراہم عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ ہمارے امام کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ ہماری سب سے پہلی اور آخری دعا سید و سردار مولا آقا امام آخر زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، اور جب امام کا ظہور لبیک کہنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔